بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان محمد ایوب آوان حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان افطار ٹرانسمیشن۔ ہم آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شام 6 سے 7 بجے تک آپ کی خدمت میں نت نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کریں گے۔ آج بحمدہ تعالیٰ یکم رمضان المبارک ہے، 1443 ہجری ہے، اور رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں یہ عظیم نعمت دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، ہم جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد جو کہ علوم اسلامیہ کی ایک معیاری اور عظیم درسگاہ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یکم رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک روزانہ آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوا کریں گے۔ آج سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو رمضان المبارک کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس ماہ مقدس کا ادب، اس کا احترام اور اس میں اس کی عزت و تکریم کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی کامیابی کے راستوں کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پروردگار، تیرا یہ مقدس اور مہمان مہینہ ہمارے پاس پہنچا، ہمیں یہ بھی توفیق بخش کہ ہم اس کی عزت و تکریم، اس کی مہمان نوازی کر سکیں اور اس کے آداب کا پورا خیال کر سکیں۔ یقیناً خوش قسمت ہوں گے وہ تمام مسلمان جو اس ماہ مقدس میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ رکوع و سجود کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، ذکر و اوراد کریں گے اور دیگر وظائف کے ذریعے رب تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً اس ماہ مقدس میں نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح برستی ہے، اور رب تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی مہربانیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے پہلے مہمان جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہیں اور 92 نیوز کے ریسرچ اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ آج ہمارے پہلے مہمان مولانا مفتی محمد رمضان جامی تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ایک PhD اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے ہونہار فضلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا مفتی محمد رمضان جامی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، شکریہ، اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کے فضائل سے آگاہ فرمائیں، اور پھر آگے بالترتیب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم جناب ملک ایوب آوان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس خوبصورت تقریب کا، آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا، اور یہ ایک ایسا گلدستہ آپ بنانے جا رہے ہیں جو نور و نکہت کے اس خوبصورت معمر و معطر مطہر ماحول میں انشاءاللہ العزیز شادمانی قلب اور روح کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور یوٹیوب چینل کے ذریعے جہاں جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے جائے گی، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں متعدد مقامات پر فرمایا، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور ملک صاحب یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ابھی شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس سے قبل رجب میں ہی اس کی آمد کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث جو رجب کی فضیلت میں یا شعبان المعظم کی فضیلت میں بیان کی ہیں،
ان میں بھی رمضان المبارک جو ہے اس کا ذکر کیا گیا. اور پھر رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. تو اس آیت کریمہ کی روح سے اگر ہم دیکھیں رجب، شعبان، رمضان اور محرم، تو رمضان المبارک ان 4 بابرکت مہینوں میں بھی آتا ہے. اور پھر دوسرا اعتبار یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنی زیادہ فضیلت رمضان المبارک کی بیان کی گئی ہے اتنی زیادہ فضیلت اور کسی مہینے کی بیان نہیں کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک کے اوصاف بیان کیے، ہر مہینے کو کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کیا. رجب کو، شعبان کو، شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان شہری، اور رجب کے بارے میں فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے. اور جب رمضان کی بات آئی تو فرمایا رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یوں بھی عظمت دیکھیے کہ اس کے اندر جو اعمال افعال ہم سر انجام دیتے ہیں ان کا اجر و ثواب کہیں کسی مہینے میں بھی، حالانکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، بے شک بے شک، تمام دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. عموماً ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ سارے جب دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو پھر دنوں کی تخصیص کیوں، جمعرات کی کیوں تخصیص؟ تو یاد رہے سارے مہینے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر مہینے کی فضیلت اور عظمت الگ الگ ہے. یوں دیکھیے کہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کسی مہینے میں روزے کی اتنی فضیلت نہیں جتنی رمضان میں ہے، نفل کی اتنی فضیلت نہیں جتنی رمضان میں ہے، واجب یا فرض کی اتنی فضیلت نہیں جتنی رمضان میں ہے، صدقہ زکوٰۃ کی اتنی فضیلت کسی مہینے میں بھی نہیں جتنی رمضان المبارک میں ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا جاءت رمضان، جب رمضان مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنتوں، یہاں سے مراد جنت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وزلزلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. کیوں؟ اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندوں اور رب سے ملاپ کا مہینہ آ گیا، رب کے انعام بے کراں کے، بہر بے کراں کے برسنے کا موسم آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اور یہ اس بلا استحقاق احسان ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ یا کوئی بندہ کسی کو جب انعام دیتا ہے ملک صاحب، تو وہ کسی نہ کسی خوبی، نیکی، اس کی اچیومنٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، نہ ہماری کوئی اچیومنٹ ہے، نہ ہمارا رب نے کچھ دینا ہے، نہ ہم اس کے مستحق ہے. یہ خالصتاً فضل ربی ہے، خالصتاً رب العالمین کا کرم ہے. تو اگر ہم اس کے فضائل مناقب میں جائیں تو بے پناہ اس کی فضیلتیں ہیں. چند ایک جو ہیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی. جی معزز ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر آگے بے ترتیب مختلف سوالات کے ذریعے مختلف معلومات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم امید کریں گے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید. رمضان المبارک کی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشیاں مبارک کہتے ہوئے ہم آج کے پہلے پروگرام کے ساتھ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رمضان جامی صاحب، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے فاضل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اسکالر بھی ہیں. مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک یہ مفید معلومات فراہم کریں. رمضان المبارک کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا، اس کے پیچھے کیا سیاق و سباق تھے، تاکہ یہ مفید معلومات سے ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں.
جی بالکل، بہت شکریہ، آپ نے جو سوال کیا بہت اہم سوال ہے اور اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی بھی فرض کی فرضیت کے سال کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم احکامات جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں نہیں پہچان سکیں گے۔ یاد رہے کہ اسلام کی عمر 23 سال ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اور 13 سال مدینہ پاک میں، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ بالکل۔ تو جو ہے اگر پچھلے 13 سالوں کو دیکھا جائے اور اگلے 10 سالوں کو مدینہ منورہ کو دیکھا جائے اور اس میں جو فرضیت کی جو کیٹیگری ہے اس کو دیکھا جائے ملک صاحب، تو شریعت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جی، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا عموماً ایک سوال میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی اصلاح کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ عموماً لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں امام سری قرات کرتا ہے، جبکہ جمعہ کی نماز کے اندر جو ہے وہ امام جہرن قرات کرتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہے؟ وہ بھی وقت وہی ایک ہے، ظہر میں آہستہ امام قرات کرتا ہے جبکہ جمعہ میں امام زور سے قرات کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو نماز فرض ہوئی وہ مکی دور میں ہوئی، جو روزہ فرض ہوا وہ مدنی دور، جو جمعہ فرض ہوا وہ مدنی دور میں ہوا۔ اب مکہ کے حالات ایسے تھے کہ لوگ شور و غوغا کرتے، شور و غل کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ آواز میں کریں تاکہ نماز کی توہین نہ ہو، قرآن کی توہین نہ ہو۔ اور مغرب، عشاء اور فجر جو ہے ہم اسے جہرن کریں گے۔ اس وقت مکہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ تو چونکہ مدینہ منورہ جب ہجرت ہو گئی تو اب اسلامی ایک اسٹیٹ اور ریاست قائم ہو گئی، وہاں پہ لوگوں کو آداب کا پتہ تھا، تو جمعہ جب فرض ہوا تو اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہا۔ تو آپ کا جو سوال ہے یہ بھی اسی مناسبت سے ہے، تو لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ پہلا سوال آپ کا اس کی مناسبت یہ ہے کہ اب اس قرآن کی آیت کی جو توضیح اور تشریح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حافظ ابن جریر طبری نے بھی یہی لکھا ہے، دیگر محدثین کے اتفاق ہے، 2 ہجری کو یعنی مدینہ منورہ میں قیام کے دوران دوسرے سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال یعنی 9 رمضان رکھے، تو 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، اور فرضیت کے بعد بالترتیب لوگوں نے اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ امت مسلمہ ان کو ادا کر رہی ہے۔ کیوں فرض ہوئے؟ قرآن نے ایک خوبصورت بیان کیا، لعلکم تتقون۔ بیسیکلی جب روزہ انسان رکھتا ہے یا روزے کی فرضیت کی وجہ یہ ہے کیوں فرض کیے گئے، اس میں ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ بیسیکلی جو رمضان ہے یا صوم ہے، میں صوم کے لفظ کی اگر تشریح کروں نا، ساما یا سومن، اس کا عربی میں لفظ ہے گھوڑے کو سدھانا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عربی جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے گھوڑوں کو کھلاتے جاتے، پلاتے جاتے، جب وہ کافی فربہ ہو جاتا تھا تو شدید گرمی کے موسم میں اس کو خوب دوڑاتے تھے، تاکہ اب وہ اتنا کھا کے مضبوط اور طاقتور ہو چکا ہے، اس کی پریکٹس کرواتے تاکہ اس کے پٹھے مضبوط ہو جائیں، اس کی جو ایکسٹرا اس کے اندر جو فیٹ ہے، فربہ پن ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پورا سال اللہ کی مختلف نعمتوں کو کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ انہوں نے کھا تو لیا، اب ان کے نفس کا، ان کی روح کا اور ان کے جسم کا محاسبہ کروائیں، ان سے ایک بھوک جو ہے برداشت کروائیں، تاکہ ان کی جو فالتو جسم کی فیٹ ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے اندر جسم کے اندر پختگی ہو جائے، ان کے پٹھے مضبوط ہو جائیں، ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس حکمت کے ساتھ لعلکم تتقون، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط، طاقتور، صحت مند مومن جو ہے وہ ایک کمزور، دبلے پتلے مومن سے زیادہ جو ہے طاقت بہتر ہے۔ تو جب روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ انسان صحت مند ہو، متقی ہو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک متقی بن جائے، دوسرا صحت مند۔
اس کی دو حکمتیں ہیں، اور دونوں کا آپس میں لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ کس طریقے کے ساتھ؟ ملک صاحب، جب انسان صحت مند ہوتا ہے تب ہی اس کا دل کرتا ہے۔ مثلا آپ حج دیکھیں، آج کے دور میں جو بندہ بیمار ہے وہ حج نہیں کر سکتا، ایسے ہی بڑا ایک مشکل ترین پروسیجر ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ کما حق کو ہو نماز ادا نہیں کر سکتا، کما حق کو ہو وہ پیدل نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی اگر کام ہے فرضیت، فرض جو ہے، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور پھر دوسری جو حکمت ہے، دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ بھوک جو ہے نا انسان کے اندر احساس بیدار کرتی ہے، بے شک انسان کو یہ باور کرواتی ہے کہ آپ نے ایک وقتی 10 یا 12 یا 14 یا 15 گھنٹے کا روزہ رکھا تو آپ کو بھوک نے اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی، تو آپ ایک جز وقتی بھوک کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو ایک بندہ 40 سال سے بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کیسے بھوک برداشت کرتا ہوگا؟ تو احساس ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک رواداری، ایک بھائی چارہ، کہ وہ دیکھیے نا جب شام ہوتی ہے، بڑے سے بڑا آدمی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت کے انبار دیے ہیں، عطا فرمائے، وہ بھی ایک مفلس کی شکل بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے جو ہے نا احساس یتیمی کے احساسات فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ کیسے۔ بس یہی بیچارگی رب کو پسند ہے، یہی احساس یتیمی، معصومانہ شکل رب کو پسند ہے کہ بندہ خدا نہ بنے، بندے کے اندر عجز و انکسار پیدا ہو جائے، سارے ایک جیسے ہو جائیں، سب ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تاکہ ذات کا بھی محاسبہ ہو، نفس کا بھی محاسبہ ہو، جسم کا بھی محاسبہ ہو۔ اور پھر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری حدیث کے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اجزا بہ جو مجہول کا صیغہ استعمال کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا کوئی اور چیز نہیں، میں خود ہوں، اللہ اللہ اللہ، میں خود پروردگار ہی اس کی جزا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب رب کسی عبادت کے بدلے میں مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک۔ جی معزز ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید معزز ناظرین۔ رمضان المبارک کے فضائل، آداب، شرائط اور اس کے استقبال کے حوالے سے آپ مفتی محمد رمضان جامی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ مفتی محمد رمضان جامی صاحب، آپ نے ابتدائی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کب، کیسے اور کیوں ہوئی، اس حوالہ سے اور اس کے سیاق و سباق پر روشنی ڈالی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کے فضائل، اس کی شرائط اور اس کے آداب کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں رمضان المبارک کا احترام، فضائل، اوصاف کو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان۔ تو گویا قرآن کریم نے رمضان اور قرآن کو یکجا کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، ان میں سب سے افضل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے جو اہم انعامات ہیں ان میں سب سے بڑا انعام قرآن ہے۔ تو قرآن کو رمضان کے ساتھ منسلک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی فضیلت ہے کہ یہ اس کی رمضان المبارک کی کہ اس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آگے حکم ہوا فلیصم، جب بھی رمضان آئے تو تم روزے رکھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی ایک خوبصورت احادیث رمضان المبارک کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام بخشا۔ حضور اسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی وہ مومن بھی ہو اور چاہتا ہو احتساب نفس، اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے، اس حالت میں رمضان شریف کے روزے رکھے تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک روزہ جو ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، کہ جب آپ رمضان کی فضیلت کتنی ہوگی اس کو کمپیئر کرنے کے لیے ایک روزے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندق کے برابر فاصلہ کو میئر کرنے، یعنی جتنی میئرمنٹ ہے اتنا جہنم سے دور فرما دیتا ہے، اور ایک خندق جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ ایک روزے، اب جب 30 روزے کوئی بندہ رکھے گا تو اس کو کتنی فضیلت نصیب ہوگی، اس کو کتنا مقام و مرتبہ نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر ایک روزہ قضا کر بیٹھتا ہے، نہیں رکھتا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت، کتنی فضیلت اور کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک حدیث پاک ہے، بڑی طویل ہے، میں جس کے چند ایک جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک روایت نقل کی اور فرمایا، لوگوں کو جمع کیا کہ لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے، جی بے شک، فرمایا اس مہینے کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، گویا ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ اس کو 3 حصوں پہ سرکار نے تقسیم کیا، کہ پہلا حصہ اس کا رحمت ہے، یعنی پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ان تینوں عشروں کی اگر کچھ دعائیں اور اس کی جو تھوڑی تفصیل بیان فرمائیں۔ جی بالکل۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں، غور کریں نا تو ہم تو بڑی خوشی اور حیرت ہوتی ہے۔ ملک صاحب کی ایک انسانی زندگی کو جن 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے یا شادی اور دیگر مراحل سے گزرتا ہے جی، تو اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں 50-60 سال تک جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اور اس پر رحمتیں ہوں۔ جی، پیدائش کے بعد تعلیم کی صورت میں، شادی بیاہ کی صورت میں، رزق معاش کی تلاش کی صورت میں اس کو ہمیشہ رحمت درکار ہے۔ اللہ کی رحمت کے سبب بھی اس کے سارے کام ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی زندگی کی ارلیئر سٹیجز گزار لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کی مغفرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بے شک، وہ چاہتا ہے کہ بقیہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی مغفرت تلاش کرنے میں گزار دے، تو وہ مغفرت کی طرف حاجی صاحبان بن جاتے ہیں، لوگ حج و عمرہ کو چلے جاتے ہیں، تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں، نمازوں کی طرف، کیوں کہ ان کو مغفرت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ 2 سٹیجز آ گئیں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کہ اگر وہ اس کے جو لواحقین ہیں اور وہ جو مؤمن ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مطلب رمضان کی جو ڈویژن کی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر پیٹرن آف لائف، پوری زندگی کا، ہول لائف کا ایک پیٹرن موجود ہے۔ بالکل، کہ جیسے ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ باقی آپ نے دعائیں جو کی ہیں، یہ دیکھیے، ہم جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمیں حکم کیا ہے کہ جب ہم افطار پہ بیٹھیں تو ہم دعا کریں۔ بے شک، پورے عشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے دعائیں کریں۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، رحمت یا رحمانو یا رحیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، یا آپ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث،
یہ جو دعا مسنون دعائیں ہیں رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں، یہ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا رحمانو یا رحیم، یا یہ کہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد کرنا چاہیے سحر میں، افطار میں، نمازوں کے بعد یا دیگر اوقات میں۔ جو ہی دوسرا عشرہ شروع ہو، یعنی 11ویں روزے سے لے کر 20ویں تک دعا جو کہ مغفرت کا ہے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ العظیم، یہ دعا مانگے کیونکہ مغفرت طلب کرنے کا عشرہ ہے اور استغفار کرنا ہے، تو یہ اس عشرے کی یہ دعا ہوتی ہے۔ یا اس قسم کی کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اور چوں ہی تیسرا عشرہ شروع ہو تو اس میں جو دعا مانگنی ہے وہ کون سی ہے؟ دیکھیے وہ جہنم سے آزادی کی، تو ہم اس کے حوالے سے بہت ساری دعائیں جو مسنون ہیں وہ ہم دعا مانگتے ہیں، تو لہٰذا اس آخری عشرے میں اللہم اجرنی من النار، یا اگر ہم اجتماعی طور پر بیٹھے ہیں مسجد میں ہیں، آپ امام ہیں، خطیب ہیں، علماء ہیں یا اسکالرز ہیں، تو ان کو کہیں چاہیے کہ وہ جب لوگوں کے لیے دعا مانگیں تو کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من، تاکہ سب جمع کا صیغہ جب استعمال ہوگا تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو چونکہ وقت مختصر ہے، میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو رمضان المبارک کے فضائل میں ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس سے آگے چلتا ہوں، اور گزارش ہے کہ اکثر و بیشتر ابھی رمضان شریف شروع ہوا ہے، اس کے شروع ہونے سے گزشتہ رات بہت سارے میسیجز جو واٹس ایپ گروپوں میں سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے، رمضان المبارک کی اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ وہ صرف رمضان کی نہیں بلکہ جمعہ کی اور دیگر جو ایام ہیں ان کی مبارکباد کے حوالے سے مختلف لوگ، جس میں کچھ جنت کی بشارت اور دیگر اس طرح کی، کیا ایسی کوئی احادیث، ایسی روایات موجود ہیں؟ آپ اس کی کیا تصدیق فرماتے ہیں؟ اصل میں جو مبارک کا لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں اصل ہے نا مبارکباد دینا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جب مبارک کے ساتھ بعد کا لفظ آ جائے تو پھر دینا نہیں کہتا، مبارک بعد، کیونکہ مبارک بعد اس میں فاعل سمائی کا صیغہ ہے فارسی زبان میں، اس کا معنی مبارک، میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں، آپ کو مبارک ہو، مین کہ اللہ آپ کے لیے بابرکت بنائے۔ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ مبارک دینا جمعہ کی، عید کی، خوشیوں کی یا رمضان کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مبارک دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے۔ در حقیقت یہ دعا ہے، جو مبارک ہے نا، یہ دعا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ باقی جو اس قسم کی ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو سب سے پہلے جناب آپ کو دے گا اس کے لیے جنت، یہ موضوع روایات میں ہم اس کو کہتے ہیں، ان کی کوئی من گھڑت، جی من گھڑت، موضوع مطلب گھڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جو پہلے مبارکباد دے گا، یا یہ ہوتا ہے کہ جی جو 100 لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے گا، یہ ایک روایت چل رہی ہے اکثر۔ یہی تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے نا، اس کی چھانٹ پھٹک کر لو، پہلے تصدیق کر لو کہ کیا اگر کوئی صحیح بات بھی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو آگے شیئر نہیں کر سکتے۔ جی معزز ناظرین، یاد رکھیے کہ ہم جو مبارکباد دیتے ہیں، یہ مبارکباد دینے میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے، لیکن اس طرح کی مبارکباد دینا کہ جو سب سے پہلے مبارک دے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، یا جو مختلف 100 لوگوں کو یہ بات پہنچائے گا اس کے لیے بشارت ہے، اس قسم کی کوئی حدیث مبارکہ وہ حدیث کی کتب میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور پروگرام کے آخری سیشن کی طرف تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید۔ رمضان المبارک کے آج پہلے رمضان کی افطاری کا وقت قریب ہے، اور امید ہے کہ احباب رمضان المبارک کے اس سے پہلے افطار کی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا خاص اہتمام کر رہے ہوں گے۔ میری جتنی مائیں بہنیں اس وقت افطاری کی تیاری میں مصروف ہیں، ان کے لیے بھی میں آداب عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو بھی وقت دے رہی ہوں گی۔ اور میرے جتنے بھی چھوٹے بیٹے، میرے بھائی جو کہ آج جن کا پہلا رمضان ہے، جن کا آج پہلا روزہ ہے،
ان کے لیے بھی خصوصی دعا اور ان کے لیے بھی محبت کے الفاظ ہیں کہ انہیں یہ زندگی میں پہلا رمضان کا روزہ رکھنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنے پروگرام کے آخری سیشن میں داخل ہیں۔ ہم قبلہ مفتی محمد رمضان جامی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کی جب تشریف آوری ہوتی تھی تو اس وقت سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے؟ آپ رمضان المبارک کا اہتمام کیسے فرماتے؟ اس کے متعلق آپ کا طرز زندگی کیا ہوا کرتا تھا؟ اس پر اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ایک خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں، آپ کے صحابہ کرام کے معمولات کیا ہیں۔ تو یہاں پہ بڑی ایک قابل خاص بات ہے، چونکہ آج تو یکم رمضان ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ بھی ضمن میں عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ السلام کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ سب سے پہلے رجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے ماشاءاللہ، اور حکم فرماتے تھے کہ آپ جو ہے اپنے صحابہ کرام کو، اور اپنے آپ کے معمولات میں بھی یہ چیز شامل تھی، آپ عمال کو بھیج دے کہ تمام عمال جائیں صوبوں میں، کہ جس نے گورنر کو حکم دیں کہ لوگوں سے کہیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ اس وقت حساب ہوتا تھا۔ اس وقت ایک شخص جو زکوٰۃ نکالنے والا وہ عامل یعنی گورنر کے پاس بیٹھتا، اپنی تمام جو اس کی جو ہے آمدن ہے، خرچ ہے، ان کی ڈیٹیل بتاتا، تو بڑا ایک وقت لگتا تھا۔ صحیح ہے۔ اور گرمی یا سردی جو بھی موسم ہوتا تھا تو اس میں ایک وقت لگتا تھا۔ تو فرماتے اسی طریقے ساتھ آپ جیلوں کا جو ہے صحابہ کرام کے دور میں یہ قانون تھا کہ وہ وزٹ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی قیدی ایسے پڑے ہیں کہ جو جن کی مدت پوری ہونے والی ہے یا پوری ہو چکی ہے یا چھوٹے موٹے جرمانے ہیں تو ان کو فوری طور پر ادا کریں تاکہ یہ لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سرکار علیہ السلام نے رمضان کے اندر کسی قافلے میں شرکت کرنی ہوتی تو وہ ایک ماہ پہلے اس کو ارینج کروا دیتے تاکہ رمضان میں کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے لمبا سفر نہ ہو، تاکہ رمضان المبارک کے معمولات ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ رمضان شروع ہونے سے قبل آپ اپنے گھر کے جو ضروری کام ہیں، جو بزنس کے معاملات ہیں، جو ہمارے سرکاری عمال کے کام ہیں، تو ان کو ہم بجا لائیں تاکہ جتنے زیادہ کام رمضان الوقت سے پہلے نپٹائے جا سکیں، ان کو نپٹا لیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ جب بھی رمضان آتا آپ کمر کس لیتے تھے، آپ عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیتے تھے، چونکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی اور بابرکت ہے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے روزہ رکھنا چونکہ فرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا اور حکم دیا۔ اور ملک صاحب چونکہ عرب کے اندر گرمی کی شدت ہے، اور آپ حیران ہوں گے، آپ دیکھیے 2 ہجری میں روزے فرض ہوتے ہیں، تو آپ 2 ہجری پہلے سال جب روزے فرض ہوتے ہیں تو اس میں رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر ہے، پھر آپ غزوہ احد جو ہے وہ شوال کے اندر ہے 3 ہجری کو۔ اس کے بعد جتنی جنگیں آتی ہیں وہ ساری تقریباً شدت کی گرمیوں میں اور رمضان میں آتی ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں یا جتنے بھی جو ہے سرایا ہیں جی۔ تو ایک تو یہ بات، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کہیں بھی آپ کو ثبوت نہیں ملتا کہ شدت کی گرمی کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روزہ چھوڑا ہو، نہیں، باقاعدگی کے ساتھ۔ دوسری جو چیز سرکار نے خود اختیار کی، سرکار کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن کو ثبت کر دیا، لیکن جو ہی رمضان آتا تھا سرکار قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اب قرآن کا دور کرنے کے لیے ایک ہم پلہ کا ہونا ضروری ہے، بے شک۔ اب بندوں میں تو سرکار کا کوئی ہم پلہ ہے نہیں، اب اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ فرشتہ حضرت جبریل کو بھیجا کہ آپ جائیں، ہم پلہ آپ بھی نہیں ہیں، ہم پلہ آپ بھی نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے، رسول کریم نے ایک سنت قائم کرنی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو حضور جنہیں قرآن آتا تھا، جن کی زبان وحی الہی تھی، جن کی زبان سے غلطی کا کوئی کسی قسم کا شائبہ بھی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام دور فرماتے تھے، جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تو یہ معمول مبارک اتنا بڑھا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اتنا بڑا کہ پہلی مرتبہ جب نماز تراویح کی جماعت کا حکم ہوا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں گے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اب روایات میں ہے کہ نماز عشاء جو ہے اس کے بعد تراویح شروع ہوتی تو صبح کی اذانیں ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص روزے کی حالت میں دن گزار چکا ہے، سبحان اللہ، کام بھی کرتا رہا ہے، تھکاوٹ کے آثار بھی ہوں گے، لیکن اور اس کو عربی زبان میں قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام۔ جی بالکل، یعنی کوئی ہماری طرح نہیں ہے حافظ صاحب نے 16واں گیئر لگایا ہوا ہے، نہ عین کا جالمون اور تالمون کا یہ سسٹم بھی نہیں تھا۔ تو قرآن پڑھنا جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے لازم قرار دیا رمضان میں، اور فرمایا کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اور جب حوض کوثر پہ آپ جائیں گے یہ دونوں کھڑے ہوں گے، اور ایک شخص ہوگا جس کے بارے میں جو ہے فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو رمضان اور قرآن دونوں گواہی دیں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ روزے رکھے، مجھ میں روزے رکھے، اور قرآن کہے گا یا اللہ روزے کی حالت میں یہ کثرت کے ساتھ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا تیسری جو چیز معمولات نبوی میں تھی وہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو فقہاء اسلاف یا بزرگان دین گزرے ہیں وہ اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ 61 بار قرآن پاک اس رمضان میں ایک رمضان میں ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یا تو روزہ رکھتا تھا، روزے میں نماز، واش روم، سحر اور افطار کے علاوہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے کے ساتھ چوتھی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا ہے معمولات میں؟ خاموشی، زبان کی حفاظت۔ جی دیکھیے نا، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کی زبان گناہوں سے نہیں بچ رہی، وہ زبان کی حفاظت نہیں کر رہا، تو اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی تو لوڑ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم روزہ رکھو، تمہاری زبان کی حفاظت ہو، تمہارے کانوں کا روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو، اور تمہارے پاؤں کا روزہ، تمہارے ہاتھ غلط طرف نہ بڑھیں، تمہارے پاؤں طرف جو ہے طرف نہ بڑھ کے جائیں۔ تو میں آپ کو ایک یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک بزرگ گزرے ہیں تو وہ بیمار ہو گئے۔ جی جب بیمار ہوئے، یہاں پہ میں جو روزے کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنا پڑے گی۔ تو کہہ دیا لوگوں نے، اچھا یہ جو بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ضیاء النبی شیعہ میں لکھا ہے واقعہ۔ سبحان اللہ۔ تو حکماء بلایا گیا کہ اس کی جو ہے ٹانگ کو کاٹو۔ لوگوں نے کہا کہ حکام نے کہا کہ آپ کو نشہ دینا پڑے گا، تو کہا نہیں، نشے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے کاٹو۔ اب جب وہ کاٹنے لگے تو وہ کاٹیں، ہر طرح کی چھریاں ان کے پاس ہیں، وہ کاٹ ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا یہ کاٹ نہیں رہی، تو اس درویش نے جواب دیا یہ اس لیے نہیں کٹ رہی کہ میں نے کبھی یہ غلط کام کی طرف اٹھائی نہیں ہے، یہ میرے بدن سے جدا ہی نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ میں نے اس کو مس یوز ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جو حکم ہے کہ جناب آپ کا پاؤں، آپ کی زبان، آپ کے اعصاب، آپ کی پوری جو وجود ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز جو بڑی بطور خاص میں عرض کروں گا آپ کے توسل سے حاضرین تک، وہ یہ ہے کہ روزہ دراصل رواداری کا حکم دیتا ہے، بھائی چارے کا حکم دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی کو روزہ افطار کروائے ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ یا نصف خرما گندم، نصف کھجور گندم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو رواداری کیا ہے؟ ہم نے روزہ رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ اس لیے رکھا کہ ہم دنیا کی ساری نعمتیں شام کے ٹائم جمع کر لیں، کہ سارے دن
عمومی حالات میں ہم اتنا کھانا نہیں کھاتے، اتنے مشروبات نہیں پیتے، اتنی چٹپٹی غذا نہیں کھاتے جتنی رمضان میں کھا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتساب نفس تو نہ ہوا۔ بالکل، تو لہٰذا رواداری کا رمضان المبارک کا مقصد ہے اور ملک صاحب وہ ہم فوت کر جاتے ہیں۔ میں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، جی، میں یہ بھی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو سیویلائزڈ معاشرے ہیں، مہذب معاشرے ہیں، آپ ان میں چلے جائیں تو کرسمس ڈے آتا ہے یا دیوالی کا جشن آتا ہے، ان دنوں میں وہ لوگ اپنی دکانوں کے باہر چارٹ لگا لیتے ہیں کہ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں وہ آئیں اور جو سامان چاہیے وہ رکھ دیں اور لے جائیں، کیونکہ ہمارے مواقع ہیں، ہماری خوشی کا ایام ہے۔ اب رمضان المبارک میں حکم کیا ہے؟ لوگوں کو کچھ کھلانے کا حکم ہے، لوگوں کو رواداری کا درس عام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، لیکن ہم مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اپنے ماتحت کے کام کا بوجھ ہلکا کرنے کا۔ ہم جو ہے ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان معمولات صحابہ سرکار علیہ السلام کے معمولات کو مد نظر رکھ کے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں جی معزز ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج پہلے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے کہ ہم رمضان المبارک کے جو روزے رکھتے ہیں یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک تربیتی پروسیس سے گزارنے کا ایک عملی ثبوت ہے، اور اس پروسیس سے گزرتے ہوئے ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے، خیال کرنا ہے کہ ہم نے صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اپنے ہاتھوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کا روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں مافوق ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے، یعنی ہم کہیں اپنے اوپر ہیں اور ہم اپنے نیچے کچھ ملازمین رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان کے کام کے بوجھ کو ہمیں ہلکا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیجئے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔